العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نماز کی شرائط کے متعلق ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ تو آج نماز کی 5ویں شرط نیت، اس کے متعلق آج ہمارا درس ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ انہیں تو یہی حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے، یعنی خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اور اس کے دین کو خالص رکھتے ہوئے نماز ادا کریں، کوئی اور نیت نہ ہو۔ حضور نبی کے آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عبادت کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننا نیت نہیں ہے، تا وقت یہ کہ ارادہ نہ ہو، اور نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ہے، یعنی اگر دل میں اس نے نیت کر لی تو اس کی نیت درست ہے۔ جیسے دل کے اندر اس نے نیت کی نماز ظہر کی اور جب زبان سے نیت کرنے لگا تو اس کے منہ سے نماز عصر کا وقت نکل گیا، تو اس صورت میں اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا جو دل کا ارادہ ہے وہ نماز ظہر ادا کرنے کا ہے۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے اچانک آ کر پوچھتا ہے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو، تو اس کی زبان سے بغیر سوچے سمجھے یہ بات نکلے کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کی نماز درست ہے، اس کی نیت درست ہے۔ اگر یہ سوچنے لگا کہ میں سوچ لوں کہ کون سی نماز پڑھتا ہوں، تو اب یہ نیت اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، اور اس میں عربی کی تخصیص بھی نہیں ہے، بلکہ فارسی وغیرہ میں بھی زبان سے اور بھی دوسری زبانوں میں بھی زبان سے نیت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مستحب عمل ہے۔ زیادہ مستحب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت جو ہے وہ نیت حاضر ہو، اور اسی طرح تکبیر سے پہلے نیت کی، اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی اجنبی کام نہیں پایا گیا، جیسے کھانا پینا کلام وغیرہ، تو وہ جو امور نماز سے غیر متعلق ہیں اگر وہ نہیں پائے گئے تو یاد رکھیے گا تو اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو، اگرچہ تکبیر تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو کیونکہ وہ پہلے نیت کر چکا ہے، اور درمیان میں ایسا کوئی امر بھی واقع نہیں ہوا جو کہ نماز کا فاصل ہو، نماز کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جیسے کھانا پینا وغیرہ، تو ایسی اگر کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وضو سے پہلے نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح وضو کے بعد نیت کی اور اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، اور یہ چلنا فاصل اجنبی نہیں، یعنی ایک شخص نے وضو کیا، وضو کرنے سے پہلے اس نے نیت کی کہ میں فلاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں اب تکبیر تحریمہ کے وقت اگرچہ اس نے نیت نہیں کی اور اس نے وضو بھی کیا، وضو کرنے کے بعد وہ نماز کے لیے چلا بھی، چند قدم چل کر بھی آیا، تو اس صورت میں اگر جو اس نے دوبارہ نیت نہیں کی تو اس کی وہی نیت کافی ہے جو اس نے وضو سے پہلے کر لی تھی۔ اور اسی طرح اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی تو اس کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ کہنے کے
بعد اور اکبر کہنے سے پہلے اس نے نیت کی تو نماز نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی نے اللہ اکبر جیسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو اس نے اللہ کہہ کر اب نیت کی اور اکبر بعد میں کہا، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شروع جو ہے وہ پہلے پایا گیا ہے اور نیت بعد میں پائی گئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نفل، سنت، نماز تراویح، ان میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے، یعنی نماز تراویح میں، اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ نے، علماء نے ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیا ہے، تو اس وجہ سے پھر کچھ قید لگئی کہ قیام اللیل کی نیت کر لے یا پھر سنت وقت کی نیت کر لے تراویح کے اندر، اور اسی طرح جب بقیہ سنتیں وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سنت لفظ استعمال کرے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی نیت کرے، تو اس صورت میں پھر حکم یہ ہے۔ اور نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، یعنی جب نفل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے اس وقت صرف جو ہے یہ بھی کہہ دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کہہ دے، اور اس میں نفل کی تخصیص وغیرہ نہ کرے، تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ فرض کا مسئلہ اس کے علاوہ ہے، اور انشاءاللہ فرض کے جو مسائل ہیں، یعنی فرض نماز کے اندر نیت کے جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ آنے والے جو کلپ ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ کے سامنے پہنچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔